السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا اردو کا استاد۔ ہم جماعت ہفتم کی اردو کے مطالعہ شروع کیا تھا۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے اس کا پہلا سبق یعنی حمد باری تعالیٰ پڑھی تھی۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے کہ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے ناصر قاسمی، جو اردو ادب کے مشہور و معروف غزل کو شاعر ہیں۔ جی، نعت رسول مقبول، اس کے پہلا شعر ہے: شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ بے زبان تمہیں سے کلام کرتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے جس سمت بھی گزرتے تھے، پتھر اور درخت آپ کو جھک کر سلام کرتے تھے۔ یہ بے زبان جو ہے وہ آپ نبی کریم سے کلام کرنے کے بعد پیچھے ایک ایسا واقعہ ہے جس کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے ابن عبداللہ، اگر تم رسول ہو تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے مٹھی میں جو بند پتھر تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار کیا اور یہ کلمہ دہرایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے ابو جہل بہت حیران بھی ہوا اور ورتے حیرت میں گم ہو گیا کہ پتھر بند مٹھی میں جو ہے وہ بولنے لگے تھے۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ بے زبان جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہیں، درخت بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہاں سے گزرتے تھے تو ایک بدلے کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیا رکھتا تھا اور راستے کے درخت جو ہے وہ جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ شعر نمبر 2 میں شاعر کہتے ہیں: زمیں کا عرش معلیٰ ہے تیرا گنبد سبز، تیری گلی میں فرشتے قیام کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زمین پر تمام مخلوقات میں عظمت و فضیلت والی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ عظمت رسول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عرش معلیٰ پر شب معراج کو تشریف لے گئی۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اے نبی مرسلین، زمین پر اگر کوئی ہستی کا روزہ عظمت و فضیلت والا ہے تو وہ آپ ہی کی ہستی ہے، وہ آپ ہی کی ذات ہے، اور فرشتے درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 3 میں شاعر نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مسافروں کو تیرا در ہے منزل آخر، مسافروں کو تیرا در ہے منزل آخر، یہیں سب اپنی مسافت تمام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شافع معشر ہے۔ اس مناسبت سے شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا و آخرت میں صاحبان ایمان اور اپنے امت کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر وہ جس سے رحمان نے وعدہ کر رکھا ہے۔ مولانا ظفر علی خان بھی اپنے عقیدت کا اظہار اس الفاظ میں کرتے ہیں: کارزارے دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، کارزارے دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ چوتھے شعر میں شاعر کہتے ہیں: جنہیں جہاں میں کہیں بھی امان نہ ملتی، جنہیں جہاں میں کہیں بھی امان نہیں ملتی، وہ قافلے یہاں آ کر قیام کرتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ غریب و نادار افراد کہ جو دنیا کے درد اور ظلم و ستم کے ستائے ہوئے ہیں اور ٹھکرائے ہوئے ہیں، آپ ہی کی سب نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اسلام سے قبل انسانوں کو بھیڑ بکری کی طرح جو ہے وہ سر عام بیچ دیا جاتا تھا، ظلم جبر اور بربریت کا بازار گرم رہتا تھا، غریب و نادار لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، تمام ظالم اور جابر آقا کے ظلم و ستم کو سہنے ان کا مقدر بن چکا تھا۔ ایسے میں نبی کریم رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود اقدس تمام بنی نوح انسان کے لیے رحمت و نجات دہندہ بن کر آیا۔ آپ نے غریبوں، ناداروں اور ظلم کے ماروں کو جوار رحمت عطا فرمایا، انہیں ظلم کے سائے سے نکال کر رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں بخشی۔ اس سے اگلے شعر میں شاعر نے خوبصورت بات کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں: نظر میں پھرتے ہیں تیرے دیار کے منظر، نظر میں پھرتے ہیں تیرے دیار کے منظر، اسی نواح میں ہم صبح و شام کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیار یعنی شہر کے مناظر یعنی در و بام مکانات ہماری آنکھوں اور نگاہوں میں ہر وقت جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں اور ہم اس رحمتوں بھرے شہر کے ارد گرد ہی قیام کرتے ہیں اور دن و رات بسر کرتے ہیں۔ آخری شعر میں
شاعر نے نہایت ہی خوبصورت بات کی ہے. کہتا ہے کہ سکون دل کی انہی سے امید ہے ناصر، سکون دل کی انہی سے امید ہے ناصر، جو اپنا فیض غریبوں پہ عام کرتے ہیں. ناصر کاظمی ٹوٹے ہوئے اور غموں کے مارے ہوئے دل کا قرار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیتے ہیں. جو آپ کی ذات سے وابستہ ہو گیا دنیا کے تمام غم دکھ جو ہے وہ بھول جاتا ہے. شاعر کہتا ہے آپ کی فضیلت ہے، آپ کا مقام ہے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جو غریبوں کو سایہ رحمت عطا کرتے ہیں، جنہوں نے غریبوں کو جو ہے بلند مقام عطا کیا، گرے پڑوں کو جو ہے اپنے سینے سے لگا دیا. وہ جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے انہیں آزادی کی نعمت سے نوازا اور انہیں وہ مقام عطا کیا جس مقام کے وہ حامل نہیں تھے، جنہیں ٹھکرا دیا گیا تھا. شاعر کہتے ہیں ہر ٹوٹا دل جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے سکون و قرار پاتا ہے. اے نبی کریم ہمیں بھی امید ہے اور ہم امید وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ آپ ہی کی ذات ہر ٹوٹے دل کا جو ہے وہ سہارا ہے اور وہی ہمارے غموں کو دور کرنے والی ہے. جی پیارے بچوں، تو ہم نے پڑھی تھی نعت رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امید ہے آپ کو اس کے اشعار کی سمجھ آگئی ہوگی اور اس کی تفہیم بھی ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.